اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل طہارت فضلات جسمانی نمبر 2۔ طہارت فضلات جسمانی کی دوسری قسم 7 اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، سر کے بالوں کا کٹوانا یا منڈوانا۔ بیان کرتے ہیں کہ سر کے بالوں کا منڈوانا بہت اچھا ہے اور نظامت کے قریب تر ہے۔ ہاں، اہل شرف کے لیے منڈوانا ضروری نہیں ہے، نیز تھوڑے تھوڑے سے بال سائڈوں سے کٹوانا، جیسے آج کل انگلش ماڈل صورتیں سامنے آ چکی ہیں، کٹوانا یا فوجیوں کی سی کٹنگ کرانا اور بالوں کو پریشان و پراگندہ چھوڑ دینا مکروہ اور ممنوع ہے۔ نمبر 2، مونچھیں لبوں کے برابر رکھنا سنت ہے اور بہت زیادہ بڑھانا ممنوع ہے۔ نمبر 3، بغل کے بالوں کا 40 دن کے اندر اندر صاف کرنا سنت ہے۔ اگر بال اکھیڑنے ہوں تو ابتداً ہی اس عمل کو بروئے کار لانا چاہیے تاکہ عادت بن جائے اور اکھیڑنے میں تکلیف نہ ہو، ورنہ منڈوانا ہی اچھا ہے۔ نمبر 4، شرمگاہ کے بالوں کا صاف کرنا یا چونا لگا کر اکھیڑنا سنت ہے اور 40 دن کے اندر اندر مونڈیں، کیونکہ تاخیر کرنا سخت ممنوع ہے۔ نمبر 5، ناخن کاٹنا تاکہ میل کچیل نہ پھنسے۔ البتہ ناخن کی میل طہارت کو باطل نہیں کرتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ناخنوں میں میل دے کر ناخن کٹانے کا حکم فرماتے، لیکن نماز کی قضا کا فرمان نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بڑھے ہوئے ناخن شیطان کی اماج گاہ ہیں۔ جب ناخن کٹوانے لگیں تو مناسب ہے بڑی انگلی سے شروع کریں۔ ہاتھ پاؤں سے افضل ہیں اور دونوں ہاتھوں میں دایاں ہاتھ افضل ہے، اور شہادت کی انگلی دوسری انگلیوں پر فضیلت رکھتی ہے، لہٰذا ناخن کاٹنے یا کٹواتے وقت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ناخن صاف کیے جائیں۔ اور یہ بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا ہلکا سا فرض کیا جائے، پھر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کاٹنا شروع کریں تان کے چنگلیاں تک آئیں، پھر بائیں چنگلیاں سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں۔ نمبر 6، ناف کا بچے کی ولادت کے وقت کاٹنا۔ نمبر 7، ختنہ کرنا۔ فصل داڑھی کی مقدار۔ داڑھی لمبی ہونے لگے تو جائز ہے کہ 1 کپسا یعنی مٹھی بھر سے زائد کاٹ دیں تاکہ حد سے زیادہ نہ بڑھنے پائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین کی ایک جماعت کا یہی معمول تھا۔ بعض نے کہا کہ داڑھی کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال داڑھی کے بارے 10 باتیں مکروہ ہیں۔ سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خضاب اہل نار اور کفار کا ہے۔ سب سے پہلے اسے فرعون نے استعمال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت ایک ایسی قوم کا ظہور ہوگا جو سیاہ خضاب استعمال کرتی ہوگی اور انہیں بہشت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ یوں ہی حدیث شریف میں ہے، بدترین ہے وہ بوڑھے جو اپنے آپ کو جوان بنانا چاہتے ہیں، اور بہترین وہ نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو بوڑھوں کی طرح بناتے ہیں۔ اسی بنا پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ غلط مقصد کے لیے تلبیس ہے۔ ایک قسم سرخ اور زرد خضاب کی ہے، اور اسے اگر غازی اس نیت سے لگائیں کہ کفار دیکھ کر مرعوب ہوں اور وہ غازیوں کو کمزور اور بوڑھا تصور نہ کریں تو یہ سنت ہے۔ اس بنا پر تو علماء کرام نے سیاہ خضاب کو جائز قرار دیا ہے، مگر یہ مقصد نہ ہو تو محض فریب ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ نیز یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ داڑھی کو گندک یا کسی اور دوائی سے جو جوانی کے عالم میں سفید کیا جائے تاکہ لوگ بزرگ سمجھ کر تعظیم و تکریم کرنے لگیں تو اسے محض بے وقوفی قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ تعظیم و تکریم اور ادب و احترام تو علم و عقل سے ہوتی ہے، نہ کہ بوڑھے پن اور جوانی سے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمان وصال پہنچا تو اس وقت آپ کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو مہندی لگانا سنت ہے، محض خیال باطل ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اللہ تعالی جل وعلا نے اس لیے سفید ہونے سے محفوظ رکھا تاکہ امہات المومنین ازواج رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
رضی اللہ تعالی عنہن کے حاشیہ خیال میں بنا ہے کہ ہمارے سرتاج ضعیف ہو گئے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے کسی بھی وصف میں کمزوری کا اظہار کرنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے، لہذا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ایمان کی حفاظت و خیانت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو سفیدی سے بچائے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ایمان کی۔ تابش قصوری، داڑھی سے سفید بالوں کو نوچنا اور بڑھاپے کو باعث تصور کرنا محض جہالت ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور کو باعث ننگ سمجھنا، خواہشات نفسانیہ کو بروئے کار لاتے ہوئے آغاز سے ہی داڑھی کے بالوں کو اس غرض سے نوچتے رہنا کہ داڑھی محسوس ہی نہ ہو، تو یہ بھی جہالت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو یوں بھی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو زلفوں یعنی گیسوؤں سے آراستہ فرمایا۔ داڑھی کو یوں جڑوں سے یوں صاف کرتے یا کراتے رہنا کہ ان کا چہرہ کبوتر کی دم کی طرح صاف و شفاف نظر آئے، تاکہ دیکھنے میں عورتوں کو خوبصورت معلوم ہو اور وہ ان کی طرف رغبت ظاہر کریں۔ یہ بھی مکروہ و ممنوع ہے۔ سر کے بالوں کو داڑھی سے بھی لمبا کر دیا جائے تاکہ زلفیں کبھی کانوں کے نرما تک اور کبھی کانوں سے نیچے تک لہراتی رہیں، اور اسے صوفیوں کی عادت قرار دیں۔ داڑھی کی سیاہ و سفیدی کو نگاہ تعجب سے دیکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ اپنے آپ کو استجابی نظروں سے دیکھا جائے۔ داڑھی میں کنگھی سنت کی بجاوری کی بجائے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کی جائے۔ داڑھی کو پراگندہ اور الجھا ہوا چھوڑے رکھنا تاکہ لوگ اسے پہنچا ہوا یعنی مرد خدا تصور کریں کہ یہ تو عبادات میں مصروف ہے، کنگھی کرنے کی بھی اسے فرصت نہیں یا اس سے ہے ہی بے نیاز۔ الغرض احکام طہارت میں انہی کلمات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ فضائل و مسائل نماز سید العبادات۔ واضح ہو کہ نماز دین کا ستون، دین اسلام کی بنیاد اور تمام عبادتوں کی سردار ہے۔ جو بھی مسلمان نماز پنجگانہ کا جو فرض ہے تمام شرائط کی بجاوری اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ امن و امان میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی اسے نصرت تائب حاصل رہے گی، اور جب ہر قسم کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے کنارہ کشی اختیار کرے گا تو دیگر گناہوں کے لیے یہ پانچوں نمازیں کفارہ بن جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز پنجگانہ کی مثال ایک صاف و شفاف نہر کی سی ہے جو کسی کے گھر کے دروازے پر سے گزر رہی ہے، اور وہ شخص روزانہ اس نہر سے 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ اس پر میل کچیل کا اثر رہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز ہرگز نہیں۔ ارشاد ہوا، یوں ہی یہ 5 نمازیں بھی گناہوں کی میل کچیل کو اسی طرح بہا لے جاتی ہیں جیسے پانی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس سے ہاتھ کھینچا اس نے اپنے دین کو برباد کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا۔ جنت کی کنجی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نیز فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب تر نہیں جو اپنے بندوں پر فرض قرار دی ہو، کیونکہ اس سے محبوب تر کوئی اور عبادت ہوتی تو فرشتوں کو اسی کا حکم دیتے۔ فرشتے کئی قیام میں، کئی رکوع میں، کئی سجود میں اور کئی قعود میں مصروف رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک بھی نماز کو قصدن چھوڑا تو کافر ہوا، یعنی اس نے نماز کے فرض ہونے کا انکار کیا، یعنی وہ ایمان کی تباہی بربادی کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے لوگوں کا مقولہ ہے، جس کا جنگل میں پانی ضائع ہوا وہ ہلاک ہوا، یعنی خطرے میں گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت نمازوں کو ان کی شرائط کے مطابق پرکھا جائے گا، اگر قواعد و ضوابط کے مطابق ادا کی ہوئی ہوں گی تو قبولیت پائیں گے،
اور دوسرے اعمال اس کے تابع ہوں گے، اور وہ جیسے بھی ہوئے بے وسیلہ نماز قبول کیے جائیں گے۔ لیکن نماز کو ناقص پایا گیا تو دوسرے اعمال اس کے منہ پر مارے جائیں گے۔ عمدہ طہارت کا صلہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز ادا کرے، رکوع و سجود اچھی طرح بجا لائے، نیز دلی طور پر خضوع و خشوع اور عجز و انکساری کے ساتھ نماز ادا کرے، تو اس کی نماز عرش منور تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، اور پھر از خود اپنے نمازی کے لیے دعا مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی نگاہ کرم میں رکھے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو کوئی بے وقت نماز ادا کرتا ہے، وضو درست نہیں کرتا، رکوع و سجود اور خضوع و خشوع کو کما حق بجا نہیں لاتا، اس کی نماز آسمان تک جاتے جاتے سیاہی رنگت میں بدل جاتی ہے اور پکارتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ہی نظر رحمت سے محروم رکھے جیسے تو نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ اور وہ اسی طرح کراہتی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر اس نماز کو بوسیدہ اور گندے کپڑوں میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ نماز کی ظاہری کیفیت۔ واضح ہو کہ ظاہری طور پر نماز کی صورت ایک جسم کی مانند ہے، اور اس کی حقیقت و اسرار بھی ہے جو روح نماز ہے۔ یہاں ہم ظاہری نماز کے بارے گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی جسمانی طہارت اور سطر کو پوشیدہ کرے تو اسے چاہیے کہ پاک جگہ پر قیام کر کے منہ قبلہ شریف کی طرف کرے، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کی مقدار فاصلہ رکھے اور کمر سیدھی رکھے، بشرطے کہ کوئی عذر لاحق نہ ہو۔ نگاہیں سجدہ گاہ پر جمائے، ادھر ادھر نہ پھیرے۔ جب اچھی طرح کھڑا ہو جائے تو کہے قل اعوذ برب الناس، تاکہ شیطان کو اپنے قرب سے بھگا سکے۔ اگر وہ گمان کرتا ہے کہ اور نمازی بھی وہاں آ سکتے ہیں تو اذان کہے، ورنہ اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے قیام پر اکتفا کرے اور دل سے نماز کی نیت کرے، اور زبان پر خاموشی سے یوں کہے کہ میں فلاں وقت یا ظہر وغیرہ نماز کی نیت کرتا ہوں، اور زبان سے کہے ہوئے الفاظ کے معنی جب دل میں راسخ ہو جائیں تو ہاتھ اٹھاتا ہوا کانوں کے برابر لے جائیں، اس طرح کہ انگلیوں کے سر کانوں اور انگوٹھے کا سرا کانوں کے نرما کے برابر ہو، اور ہتھیلیاں کندھوں کے متوازی ہوں۔ جب اس طرح قیام پذیر ہو تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے، اور دونوں ہاتھوں کو سینے کے نیچے یعنی ناف پر باندھ لے، دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو بائیں ہاتھوں کی کلائی کی پشت پر رکھے، اور باقی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو حلقہ میں لے، نیز ہاتھوں کو نیچے نہ لائے۔ خیال ہے کہ شوافے کے نزدیک ہاتھوں کا نماز میں سینے پر باندھنا ہے، جبکہ اناف کے ہاں ناف یا ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ تابش قصوری بلکہ اوپر سے ہی سینے پر باندھ لے کہ اصل یہی ہے، اور ایسی صورت میں ہاتھوں کو جھٹکا دے کر سینے پر نہ رکھے اور نہ ہی آگے پیچھے کی طرف لے جائے، جیسے عموماً لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ کانوں تک ہاتھ کو نیچے لاتے ہیں تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جیسے پریڈ کی جاتی ہے، ایسے 1-2 مرتبہ حرکت دے کر سینے یا ناف پر باندھتے ہیں۔ یہ عادت نامناسب ہے۔ تابش قصوری پھر سکون سے تکبیر تحریمہ کہے مگر مبالغہ نہ کرے، یعنی کلمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتنا لمبا نہ لے جائے کہ اس میں واو کی آواز پیدا ہو، یا کلمہ اکبر کی با کو خوب لمبا کرے کہ کلمہ بے کے ساتھ الف سنائی دے، جیسے عام لوگ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ تمام افعال و وسوسہ کے شکار اور جہالہ سے سرزد ہوتے ہیں، بلکہ ان سے ان کا ظہور ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح نماز کے علاوہ یہ کلمات عموماً رواجن بلا تکلف بولے جاتے ہیں، ویسے ہی نماز میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ جب ہاتھ باندھ لیے جائیں تو کہیں اللہ اکبر کبیرم والحمد کثیرم وسبحان اللہ بکرتم واصیلا، پھر انی وجہت وجہی کہتے ہوئے یہ ثنا پڑے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ هو السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جہاں تشدید ہو اسے پوری خوبصورتی سے پڑھا جائے، اور حروف میں مبالغہ بالکل نہ کرے کہ الفاظ بکھریں اور پریشان محسوس ہوں۔ زوئیں زواد
زے کے درمیان مخرج کا پوری طرح لحاظ رکھے۔ اگر ممکن نہ ہو تو مباح ہے، مگر قصداً مخارج کو ترک کرنے والا قرآن کی تخریف کا مرتکب ہوگا۔ جب سورہ فاتحہ مکمل پڑھ چکیں تو آمین کہیں، مگر باقاعدہ آیات کے تسلسل کے ساتھ نہیں، بلکہ معمولی سا توقف کرے پھر آمین کہی جائے۔ باقاعدہ قرآن پاک کی کوئی سی صورت جہاں تک ممکن ہو پڑھے۔ نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء کی پہلی دو رکعت میں امام اونچی قرات کرے، بشرطے کہ اس کے پیچھے مقتدی ہوں۔ اگر نمازی اکیلا ہے، خواہ امام مسجد ہی کیوں نہ ہو، اسے ان نمازوں میں قرات کا اختیار ہے، اور اونچی پڑھے یا آہستہ۔ پھر رکوع کی تکبیر کہے، پہلی تکبیر تحریمہ کی طرح کہے، مگر اس طرح کہ قرات کے آخری کلمات اور تکبیر کے درمیان تسلسل نہ ہونے پائے۔ پھر رکوع میں جائے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زانوں پر رکھے اور انگلیاں قبلہ رخ اور کھلی ہوں۔ زانوں کو زانوں سے نہ ملائے بلکہ سیدھا رکھے، نیز پشت اور سر کو ہموار رکھے کہ لام کی شکل محسوس ہو۔ دونوں بازو پہلوؤں سے دور رکھے، مگر عورت اس کے برعکس اپنے بازو پہلوؤں سے ملائے۔ جب رکوع میں اس طرح صحیح صورت بنا لے تو 3 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اگر امام نہیں منفرد ہے تو 7 سے 10 بار تک کہہ سکتا ہے۔ امام ہے تو اسے مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے 3 بار سے زائد کہنا مناسب نہیں کہ بوڑھے اور کمزوروں نیز بیماروں اور مسافروں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پھر رکوع سے قوما کی طرف آئے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور قومے میں یہ پڑھے ربنا لک الحمد ملا السماوات ملا الارض وملا ما شئت من شیء بعدہ۔ نیز فجر کی دوسری رکعت میں بعد از رکوع قوما میں دعائے قنوت پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ جو عضو زمین سے نزدیک ہے وہ پہلے رکھے، یعنی پہلے زانوں، پھر ہاتھ نازک، پھر ماتھا سجدہ کی جگہ زمین پر رکھے، اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر، انگلیاں کھلی، کلائیاں اور بازو زمین پر پیوستہ نہ کرے۔ پہلو، ران اور پیٹ ایک دوسرے سے کشادہ رکھے، لیکن عورت تمام اعضاء ملا کر رکھے۔ پھر کہے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ والحمد ہی کہے، اکیلے ہو تو زیادہ بار پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے، دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر رکھ کر پڑھے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی۔ پھر دوسرا سجدہ کر کے معمولی سا بیٹھ کر تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت شروع کرے۔ پھر دوسرا سجدہ کر کے معمولی سا بیٹھ کر تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت شروع کرے۔ الحمد شریف سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ سکتا ہے۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو تو بائیں پاؤں پر تشہد کے لیے بیٹھ جائے، جس طرح جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ اسی طرح دونوں ہاتھ زانوں پر رکھے، لیکن داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو سیدھا چھوڑ دے۔ پھر جب کلمہ شہادت پڑھے تو الا اللہ کہتے ہوئے انگلی کا اشارہ کرے، لا الہ پر اشارہ نہ کرے۔ انگوٹھے بھی اگر چھوڑ دے تو صحیح ہے۔ پہلے تشہد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر اٹھے، اور دوسرے تشہد میں درود شریف اور مشہور دعائیں پڑھ کر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دائیں طرف سلام کے وقت منہ اس طرح پھیرے کہ جو بھی مقتدی اس کے پیچھے دائیں طرف ہو اس کا تقریباً نصف چہرہ نظر آئے۔ پھر یوں ہی بائیں جانب سلام پھیرے اور دونوں سلاموں میں نماز سے باہر آنے کی نیت ہو، اور یہ بھی نیت میں شامل ہو کہ میں مقتدیوں اور فرشتوں کو سلام کہہ رہا ہوں۔ فصل مکروہات نماز۔ درج ذیل کام نماز میں مکروہ ہیں: بھوک، پیاس اور غصے کی حالت میں نماز ادا کرنا، قضاء حاجت کے باوجود نماز میں مشغول ہو جانا، نیز ہر ایسے شغل کے وقت جو نماز میں خضوع و خشوع سے دور رکھے، نماز میں پاؤں کو حرکت دیتے رہنا یا ایک پاؤں کو اٹھا لینا، سجدے میں پاؤں کی انگلیوں پر بیٹھنا، دونوں چوتڑوں پر بیٹھنا، دونوں زانوں سینہ تک لانا، ہاتھوں کو کپڑے کے نیچے اور آستین میں بلا وجہ چھپائے رکھنا، سجدے کے وقت کپڑے کو آگے پیچھے سے سمیٹنا، کپڑے کے نیچے سے کمر باندھنا،
और हाथ छोड़ना, इधर उधर झांकना, उंगलियां चटकाना, बदन खुजलाना, चबाही लेना, दाढ़ी के बालों से खेलना, सजदे के लिए कंकरियां हटाना, सजदे की जगह फूंकों से साफ करना, उंगलियां मिलाकर रखना, पीठ टेढ़ी करना, अलगर्ज नमाज में आंख, हाथ, पांव बल्कि सभी अज़ा अदब से मशगूल नमाज हों ताकि नमाज ऐसा तरीका से अदा हो सके और ज़ादे आखिरत बनने के लायक हो। और इरकान नमाज जो बयान हुए उनमें 14 फर्ज हैं। नीयत करना, पहली तकबीर कहना, क़याम, फातिहा, रकू और उसमें तदील सुकून, कौमा और उसमें वक्फा आराम, जलसा, दोनों सजदों के दरमियान बैठना, सजदा और सजदा में सुकून, आखिरी तशहुद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना और सलाम फेरना। जब सलाम फेरा और इतनी बातों को मलहूज रखा तो नमाज सही हो गई। गोया कि तलवार उसके हाथों से न छूटी, ताहम कबूलियत खतरे से पाक नहीं है। उसकी मिसाल यूं समझिए जैसे कोई शख्स बादशाह की खिदमत में ऐसी कनीज तोहफतन पेश करे जिसके हाथ पांव, नाक वगैरह तो ना हो मगर महज जिंदा हो, तो बदी अमर है कि वो काबिल कबूल हरगिज नहीं होगी। लिहाजा नमाज की अदायगी में तदील अरकान का लिहाज बहुत जरूरी है ताकि शर्फ कबूल से बहरामंद हो। नोट, शवाफे का यही तरीका नमाज है, जबकि अहनाफ बाज़ उमूर में इनसे मुख्तलिफ हैं। चूंकि इमाम गजाली शाफई हैं इसलिए उन्होंने वही तरीका नमाज तहरीर फरमाया, जबकि पाक व हिंद में हनफियत ही गालिब है। अलबत्ता थोड़ी सी तादाद गैर मुकल्लदीन की जो अमूमन शवाफे के मसाइल पर अमल करते हैं मगर फिर भी गैर मुकल्लद कहलाते हैं, उनके लिए बेहतर है दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। हकीकतो रूह नमाज। वाज़ेह हो कि पहली चीज अजान है जो तुझ तक पहुंचती है। चाहिए कि जैसे ही अजान सुनाई दे फौरी तौर पर जानो दिल से उसकी तरफ मतवज्जो हो और जिस काम में मशगूल है उसे तरक कर दे, क्योंकि औलिया सल्फ का यही मामूल था। जैसे ही उनके कानों में अजान की आवाज गूंजती, अगर लोहार होता तो ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा उसी तरह वापस रख देता, कतन ज़र्ब न लगाता, मोची जूता सीते रुक जाता और बिल्कुल हाथों को हरकत न देता। वो अजान की आवाज को कयामत की निदा तसव्वुर करते और मारे खौफ के नमाज के लिए चल पड़ते और ये गुमान करते कि जब हम इस निदा को बजा लाएंगे तो सवाए खुशखबरी और बशारत के रोज़े महशर और कोई निदा नहीं सुनेंगे। अगर तेरा दिल भी अजान की आवाज सुनकर राहत व मुसरत महसूस करता है और नमाज की तरफ रागिब हो जाता है तो समझ लीजिए रोज़े कयामत मनादी की निदा को सुनकर तुझे कोई परेशानी लाहक नहीं होगी बल्कि शादो खुर्रम होगा। राज़े तहारत। तहारत में जो राज पोशीदा है वो ये है कि तू अच्छी तरह समझ ले, लिबास और बदन की पाकीज़गी हकीकतन खिलाफ की पाकीज़गी है और इस तहारत की रूह दिल की तहारत है जिससे तौबा, नदामत, पशेबानी और अखलाक मज़मूमा से दिल को बचाना मुराद है। दिल ही तो हक ताला की मंजरगाह है और यही हकीकत नमाज का मुकाम है। जिस्म तो महज नमाज की सूरत है। हिकमत सतरपोशी। सतरपोशी यानी शर्मगाह का पोशीदा रखना ताकि तेरे लिए बज़ाहिर जो चीज बायसे नंगो आर है और सचतो नाजेबा है उसे लोगों की नजर से पोशीदा रखा जाए। और उसका असली राज तो ये है कि तेरे बातिन में जो बुरी और नाजेबा बातों ने ठिकाना बना रखा है उसे नजर हक से पोशीदा रखने की कोशिश की जाए। और तुझे ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से कोई चीज पोशीदा की ही नहीं जा सकती। लिहाजा उसका फकत यही इलाज है कि अपने बातिन को हर बुराई से बचाया जाए। गुज़िश्ता खताओं को पेश नजर रखकर निदामत व पशेबानी का इजहार किया जाए और आइंदा के लिए पुख्ता इरादा करें कि फिर कभी बुराई की राह नहीं पड़ेगा, इसलिए कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तौबा गुनाहों को मिटा देती है। अगर ये मुमकिन नहीं तो कम से कम ये तो कर ही सकता है कि उन पर निदामत, खजालत, खौफो इज्जत, शर्म व हया और आजिज़ी व इनकिसारी के पर्दे डाल दे। शिकस्तगी, खस्तगी और शर्मसारी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर ऐसे हाजिर हो जाए जैसे कोई भागा हुआ गुलाम गुनाह के इर्तिकाब के बाद निहायत नादम व शर्मसार अपने आका के पास वापस लौटता है
اور اپنی حجاز سوز خطاؤں کو محسوس کرتے ہوئے سر اٹھانے اور آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کرتا۔ حکمت استقبال قبلہ۔ ظاہری طور پر تو یہی ہے کہ ظاہراً اپنے چہرے کو قبلہ شریف کی طرف پھیریں تاکہ ایک جہت متعین ہو جائے، لیکن اس میں جو اسرار پوشیدہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ دل کے چہرے کو دارائن کی نعمتوں سے موڑ کر ذات خداوندی کی طرف مستغرق ہو جائیے تاکہ ظاہر و باطن یکساں ہو جائیں۔ جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے، باطنی قبلہ بھی اسی طرح صرف ایک ہی رہے، اور وہ فقط ذات باری تعالیٰ ہے۔ نیز دل کو وسواس اور خیالات کی وادیوں میں لیے پھرنا ایسے ہی ہے جیسے نماز میں چہرے کو ادھر ادھر گھماتے رہنا۔ جس طرح نماز میں ادھر ادھر چہرے کو پھیرنا آداب نماز کے خلاف ہے، وہ نماز ہی نہیں۔ ایسے ہی دل کو خواہشات دنیوی کی بھول بھلیوں میں رکھنا روح نماز اور حقیقت کی صلاحت کے منافی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کا منہ، دل اور خواہش ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوگا تو گویا وہ ایسے جیسے آج ہی اپنی والدہ کی گود میں آیا، یعنی تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ پھر یقیناً سمجھے کہ جیسے ظاہری قبلہ سے چہرے کو پھیرنا نماز کو باطل کرنا ہے، ایسے ہی اپنے دل کے چہرہ کو ذات حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر لینا اور دنیوی امور کی طرف متوجہ ہو جانا نماز کی روح اور حقیقت کو باطل کرنا ہے۔ اس لیے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہی اولا ہے، اس لیے کہ ظاہر تو باطن کا محض غلاف ہے، اور مقصود تو وہ چیز ہے جو غلاف کے اندر ہے، حالانکہ غلاف کی بنفس سے ہی چندہ ضرورت نہیں۔ حکمت قیام۔ نماز میں قیام فرض ہے کہ تو ظاہری طور پر اپنے آپ کو غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑا نظر آئے، اور باطنی طور پر یہ ہے کہ تیرا دل ہر قسم کی حرکات و خیالات سے رک جائے اور تعظیم و تکریم خداوندی کے لیے پوری عاجزی و انکساری سے بندگی میں قائم رہے۔ پھر قیامت کے دن کا تصور کر کے اپنے اس مقام کو یاد کرے کہ اسے کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، جس وقت اس کی تمام پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی اور اس کے تمام دفتر کھولے جائیں گے، اور یہ بھی سمجھے کہ اس کی کوئی حرکت اور راز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے تمام بید اس وقت بھی اس پر اسی طرح ظاہر و آشکار ہیں جیسے روز قیامت ہوں گے، اور جو کچھ بھی اس کے دل میں ہے اور تھا وہ سبھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کی ہر ظاہری و باطنی کیفیت کا علم رکھتا ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ اگر کوئی صالح نمازی کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے نماز ادا کر رہا ہے تو اپنے تمام اعضاء کو مؤدب بنا لیتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، نماز میں جلدی کرنے اور دوسری طرف التفات سے شرم محسوس کرتا ہے، اور جب تصور کرتا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے تو اس سے اسے شرم تک نہیں آتی اور کوئی خوف طاری نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ بندہ بیچارہ جو قطعاً کوئی اختیار نہیں رکھتا اس سے تو اتنی شرم کرے، اس کے دیکھنے سے نماز با ادب ادا کرے اور مالک الملوک سے ذرہ برابر نہ ڈرے، اس کے دیکھنے کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے کیسے شرمانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے صالح اور متقی سے اس کے گھر والے شرم کرتے ہیں، یوں ہی اللہ تعالیٰ سے بھی شرم کرو۔ اور اسی تعظیم و تکریم کے پیش نظر اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز میں ایسے پرسکون کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے ان پر آ بیٹھے اور سمجھے کہ پتھر ہیں۔ جس کے دل میں عظمت خداوندی نے گھر بنا لیا، اسے سمیع و بصیر سمجھا، اس شخص کا ہر عضو خاشع و مؤدب ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کسی کو نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتا دیکھتے تو فرماتے، اگر اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہوتا، یعنی اس کے ہاتھ ہلانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ حکمت رکوع و سجود۔ رکوع و سجود کے ظاہری معنی تو یہی ہے کہ جسمانی طور پر بدن کے ذریعے عاجزی اور تواضع کا اظہار کیا جائے، لیکن حقیقتاً عاجزی تو دل سے تواضع کا نام ہے، اور جو شخص اس راز کو پالے کہ چہرے کا زمین پر رکھنا جو اعضائے بدن کا سب سے معزز اور اعلیٰ عضو ہے، اس کا خاک پر رکھ دینا
جس سے زیادہ حقیر و ذلیل اور کوئی چیز نہیں، تو یہ حقیقت بھی پھر اس کے سامنے آئینہ ہو جاتی ہے کہ وہ از خود بھی تو خاک ہی کا پتلا ہے اور پھر اسے خاک ہی میں مل جانا ہے۔ لہٰذا یہ اصل یعنی خاک ایسی نہیں کہ جس پر اترایا جائے، تکبر اور ناز کا اظہار کیا جائے، بس اسی تصور ہی سے وہ اپنی ناقصی اور بیچارگی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ بس ایسے ہی کام میں ایک بید چھپا ہوا ہے، ایک راز اور ایک حقیقت نہاں ہے۔ جب انسان غفلت کے پردے ڈالے ہوئے نماز ادا کرے گا تو اسے ظاہری صورت کے علاوہ اور کچھ میسر نہیں آئے گا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔